یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب البیوع کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ بیع الثمار کو، پھل کی بیع اس کے پکنے سے پہلے، اور اناج یعنی غلے کی بیع، فصل کی بیع اس کے تیار ہونے سے پہلے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھلوں کی بیع سے، یہاں تک کہ ان کا پکنا ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بیع سے منع کیا یہاں تک کہ وہ تیار ہو جائے۔ اور اسی طرح جو دانہ خوشے کے اندر ہوتا ہے اس کی بیع سے منع کیا۔ بیع السنبل، یہاں تک کہ وہ تیار ہو جائے۔ اور آفت سے محفوظ ہو جائے۔ یعنی ایک آفت اس پہ اس کی تیاری سے پہلے آتی ہے نا، بور ہے تو بور گر گیا۔ فصل کی بیع کب ہے وہ اسی کے ساتھ لیں گے؟ کون سی بیع فصل کی؟ ایک تو ہے آپ نے فصل کا جو پھل ہے، فصل کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اس کی سمجھ آ رہی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ فصل ہی بیچنا چاہے، اگر کبھی تیار نہیں ہوئی یا کہیں آدھی بھی نہیں ہوئی، بندہ کہتا ہے کہ میں فصل بیچنا چاہتا ہوں، میں نے کسی سے زمین کسی کی میں نے انویسٹ کیا تو اپنی انویسٹمنٹ نکالنا چاہتا ہوں، وہ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کل بھی ہوگی بات کی۔ پہلے ہم نے ایک چیز پڑھی تھی بیع الجزاف۔ بیع الجزاف کیا تھا؟ ڈھیر کی بیع۔ ذہن میں آ گیا نا کہ جس میں ایک ایکسپرٹ جو ہے وہ اندازہ لگا لیتا ہے مقدار کا، تو اس کو جائز قرار دیا گیا۔ تو یہ جو بیع ہے اس کے ناجائز ہونے میں ایک بڑی وجہ غرر ہے۔ اگر آپ اس غرر کو دور کر دیں تو پھر اس میں وہ حرج باقی نہیں رہ جاتا۔ مثال کے طور پہ ابھی آیا بیع الحنطہ فی سنبلھا، گندم کی بیع جبکہ وہ ابھی اپنے سٹے میں، خوشے میں، بالی میں، تو یہ بیع کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ جب کٹ چکی ہے، ہاں کٹ چکی ہے، بیع جائز ہے جب اس کو اندازہ ہو کہ اس میں سے اتنی نکل آئے گی۔ تو یہ ہے جب کھڑی ہے تب بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ مقدار کا اندازہ ہو، ایسا ایکسپرٹ ہو۔ تو پھر پکنے کی شرط ہوگی، مقدار کا اندازہ تبھی ہوگا جب فصل پک جائے گی۔ ہاں فصل پک جائے گی، وہ تو حدیث پکنے کا ذکر ہے جب وہ رنگ چینج کرتے ہیں۔ ہاں اس کا مطلب پکنے سے پہلے آپ فصل بھی نہیں بیچ سکتے۔ نہیں، پکنے سے پہلے تو صریح حدیث ابھی ہم نے پڑھ لی نا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، پکنے سے پہلے فصل نہیں بیچ سکتے۔ وہ جو باغ بیچ دیتے ہیں ابھی تو وہ تو باغ پھل تو نہیں لگا ہوتا، کہتے ہیں اس میں اتنا پھل ہوگا۔ اگر پکنے سے پہلے بیچنا ہے تو پھر درخت سمیت بیچ سکتے ہیں۔ لیکن درخت بھی ہم خرید لیں، جو بھی خریدار ہاں اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اصل سمیت جسے کہتے وہ ہیں۔ تو پھر باغ بیچ دیا نا، ہاں، باغ بیچ دیا، یہی آپ نے، ملکیت ہی ختم ہو ہاں گئی۔ ملکیت ہی ختم ہو۔ لیکن وہ تو پھل بیچتے ہیں۔ ہاں لیکن اگر پھل بیچنا ہے تو پھل پکنے کے بعد بیچنا ہے۔ تو اگر مالٹوں کا، کنوں کا، آموں کا باغ ہے، اگرچہ اس کا بور آیا ہوا ہے تو پورا باغ بیچ دے تو اس میں حرج نہیں، درخت سمیت، اصل سمیت۔ لیکن صرف پھل بیچنا ہے تو پھر پھل جو ہے نا وہ جب تیار ہوگا پھر دے سکتے۔ پک جائے یا پھر وہ اترنے کے بعد۔ ہاں مطلب جسے ہم کہتے ہیں تیار ہو جائے۔ باغ بیچنے کا مقصد تو یہ ہے نا سر کہ اس نے اپنی زمین ہی فروخت کر دی، ہاں زمین ہی فروخت کر دی، ملکیتی ہاں حقوق دے دی ایسے ہی۔ تو بیع الحنطہ فی سنبلھا یہ جائز ہے۔ اسی طرح سے لوبیا ہو، چاول ہو، دالیں ہوں، اخروٹ، اب ظاہری بات ہے وہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے نا، اپنے خوشے میں ہی ہوتا ہے نا، عموماً اسی طرح سے بکتا ہے۔ بادام ہے وہ بھی اپنے چھلکے سمیت بکتا ہے۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ چھلکے کے اندر کیا ہے، لیکن بہرحال وہ جائز ہے، کیونکہ عرف اور عادت یہی ہے
کہ وہ اسی طرح سے بکتے ہیں. مونگ پھلی ہے، چھلکے بغیر بھی بکتی ہیں یہ چیزیں، ڈرائی فروٹس، لیکن چھلکوں کے ساتھ. جی اگر تیار ہے تو، تیار ہے تو بیچ سکتے ہیں. چکوا ہے لوگ دیکھو. اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ اصل میں ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ غرر ہے. ایکسپرٹ کے اندر ہے نا سر، پتہ نہیں پتا کہ کیا ہے، نہ سائز کا پتہ چلے گا اس میں اور نہیں. وہ دیکھیں آج کل تو پتہ ہوتا ہے نا 1 ایکڑ میں اتنی پیداوار ہونی ہے، یہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. اپروکسیمیٹ. جو آدمی یہ فصل اگا رہا ہے نا اس کو پتہ ہے بھائی 1 ایکڑ میں اتنی پیداوار آتی ہے، اور لگی ہو تو وہ آرام سے بتا دے کتنے من ہوگی، جس کا مطلب کام ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوگا. اس میں 2 چیزیں، ایک تو مقدار اور ایک آفت. جی دونوں چیزیں جب کلیئر ہو جائیں تو پھر آپ اس کو جی جی. یعنی صرف پھل، مقدار کافی نہیں ہے. ہاں پھل اتنا تیار ہو گیا ہے کہ اب جو ہے نا وہ آفت سے وہ امن میں آ گیا، محفوظ ہو گیا. صرف مقدار کافی نہیں ہے، ایسٹیمیٹ تو آپ شروع میں بھی لگا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ وضع الجواہ، جوائح، فصل کو نقصان پہنچ جائے. مثال کے طور پہ کوئی پالا پڑ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، یا پانی نہیں ملتا، ٹھیک ہے، فصل کو پانی نہیں ملتا، اس سے کیا ہوگا؟ فصل کا نقصان. فصل کے نقصان کی صورت میں جو ہے وہ بائی اور مشتری، بائر اینڈ سیلر، کس کے کھاتے میں آپ نقصان ڈالیں گے؟ یعنی خرید و فروخت ہو چکی ہے. دیکھیں نا ابھی تو ہم کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں نا، جس کی فصل ہے ظاہر بات ہے نقصان تو اس نے اٹھانا ہے. اصل مسئلہ تو وہاں پیدا ہوگا نا جہاں خرید و فروخت ہوئی ہے ایک فصل کی. ایک آدمی بیچنے والا ہے فصل، اور ایک جو ہے وہ خریدنے والا ہے. فصل تیار تھی، ایک نے بیچی، دوسرے نے خرید لی. اب فصل کو آفت پہنچ گئی، اس کے کاٹنے سے پہلے، یعنی خریدار کے کاٹنے سے پہلے یا قبضہ کرنے سے پہلے آپ کہہ لیں. درمیان میں ظاہر بات ہے 2-4 دن، ہفتہ، اتنا وقت تو لگ ہی جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خرید و فروخت کریں گے تو وہ اگلی گھنٹے میں اس کو کاٹنا شروع کر دیں. تو یہ آفت اگر لگ جاتی ہے اور اس سے وہ فصل اگر ضائع ہو جاتی ہے اس کا ایک حصہ، تو یہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ یعنی ابھی یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں قبضے سے پہلے. ظاہری بات ہے جب قبضہ کر لیا تو پھر تو وہ مشتری کے پاس ہے نا، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. جب تک بے نہیں ہوئی تب وہ بے کے کھاتے میں، بائے کے کھاتے میں، جس کی زمین ہے، جو اونر ہے، جو مالک ہے. تو اس میں ایک روایت ہے صحیح مسلم کے جابر سے کہ اگر تم اپنے بھائی کے ساتھ کسی پھل کا سودا کرو اور اس کو کوئی آفت پہنچ جائے تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس کی قیمت لو. تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس کی قیمت لو. یعنی یہ بائی کے کھاتے میں ڈالا گیا، کیونکہ ابھی تک مشتری نے اس پہ قبضہ نہیں کیا، ابھی تک مشتری کے ہاتھ میں وہ فصل آئی نہیں، وہ مبیع آئی نہیں. تو جب بے ہوئی تو اس کا مطلب ہے سیل ہی ہوئی. نہیں، سیل تو ہو گئی ظاہری بات. میں ایک اور طریقے سے بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ آتا ہے اکاؤنٹنگ کا. کہ اکاؤنٹنگ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ سیل کب ریکارڈ کرنی ہے. مثال کے طور پہ کوئی تاجر ہے، وہ جب سودا ہوا ہے فون پہ تب ریکارڈ کرے، وہ اس مال میں جو ہے تب ریکارڈ کرے، یا جب پیسے ملے تب ریکارڈ کرے اپنی سیل. اور اسی کی بیس پہ پھر جو لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنا پروفٹ اور لاس رپورٹ کرتی ہیں. اس کیس میں اور جو عرف میں آج کل چلتا ہے سنو یہ ہے کہ جی رسک اور ریوارڈ جب ٹرانسفر ہوتے ہیں کسی چیز کے تو وہ تب سے ریکارڈ کرتے ہیں. وہ عام طور پہ ڈلیوری پہ کرتے ہیں. جب چیز ڈلیور ہو گئی تو وہ کہتے ہیں جی سیل ہو گئی، بھلے پیسے آنے ہیں یا نہیں آئے. اس کیس میں تو رسک ٹرانسفر نہیں ہوگا. دیکھیں ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں. بے عقد بے کو کہتے ہیں، قانوناً شرعاً بے عقد بے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے کل بات ہوئی تھی نا
کہ اصل میں کچھ پرنسپلز ہیں جن کے اوپر ہم نے بات کو کھڑا کرنا ہے، اگر نہیں کھڑے کریں گے تو پھر کنفیوژن پیدا ہوگا۔ جیسے یہ کہہ دینا کہ قسطوں کی بے سود ہے، یہ ایک لا علمی والی بات ہوگی۔ کیوں کہ وہ بے ہے، ہاں پہلے آپ اس کو بے بنائیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ جی یہ بے جو ہے وہ اس وجہ سے ناجائز ہے، یعنی جو اس کو ناجائز کہیں گے قسطوں کی بے۔ جو اس کو سیدھا سود کہہ دے گا نا تو اسے یہی کہا جائے گا کہ اسے دین اسلام کی یا کتاب البیوع کی مبادیات سے واقفیت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے اور سود میں فرق کیا۔ تو بے کی بہت ساری قسمیں ٹھیک ہے، انویلڈ ہیں، وائڈ ہیں، باطل ہیں، فاسد ہیں۔ تو ایک چیز پہلے بے بنے گی، پھر آپ یہ ثابت کریں گے کہ جی یہ بے اس وجہ سے ناجائز ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا۔ اسی طرح سے یہ پرنسپل کہ بے کب ہو جاتی ہے، تو بے ہو جاتی ہے اب اس میں کچھ اضافی چیزیں آ جاتی ہیں کہ بے واپس بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بے فسق بھی ہو سکتی ہے، بے تو یہ ساری چیزیں بعد کی، جیسے بے اقالہ آگے چیزیں آ رہی، تو ہم اس کو اس طرح سے لے کے چلیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بے ہی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو بے کا مطلب ہے کہ عقد بے، عقد بے، کمٹمنٹ ہو گئی۔ جی جی، ابھی ملکیت ٹرانسفر ہونا ضروری نہیں ہے، نہیں ملکیت ٹرانسفر ہونا ضروری، وہ نیکسٹ اسٹیپ ہے۔ ہاں وہ نیکسٹ اسٹیپ ہے۔ تو انہوں نے عقد کر لیا نا، اس عقد کے نتیجے میں وہ ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، قیمت جو ہے وہ بائے کو مل جائے گی سیلر کو، اور چیز جو ہے وہ کسٹمر کو مل جائے گی۔ جیسے ابھی یہ سسور بھی یہ استثناء آ رہے ہیں۔ پیمنٹ بھی نہیں ہوئی۔ یہ ویسے یہ نہیں، اس طرح لوگ پہلے کانٹریکٹ کرتے ہیں پھر کانٹریکٹ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ جی کانٹریکٹ کرتے وقت ہی وہ چیز کنکلوڈ نہیں ہوتی۔ ہم نے لاسٹ ٹائم یہی بات کی تھی، عقد نکاح ضروری نہیں ہے کہ رخصتی، یعنی ڈلیوری ہو گئی آپ کو، لڑکی مل گئی ہے، عقد نکاح عقد نکاح۔ اسی طرح عقد بے ہے، صحیح ہے، اس کو ڈلیوری کے ساتھ مشروط کرنا یہ درست نہیں ہے، بے ہے، ٹھیک ہے، تو قانونی طور پہ بے ہو گئی جب عقد بے ہو گئی۔ عقد بے۔ ٹھیک، اور ملکیت مینس اونرشپ بھی ٹرانسفر نہیں ہے۔ اونرشپ ہم یہی کہیں گے قانونی طور پہ ٹرانسفر ہو گئی، جیسے مثال کے طور پہ وراثت، ٹھیک ہے، والد فوت ہو گیا نا، تو والد کے فوت ہوتے ہی قانونی طور پہ حصے جو ہے وہ بن گئے۔ اب بات یہ ہے کہ عملاً ان کو کب ملے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک، قبضہ ہو گیا۔ تو ملکیت جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے قانونی اور شرعی اعتبار سے اسی لمحے جبکہ وہ عقد بے ہوتی ہے۔ باقی عملاً اس میں کچھ تاخیر آ جاتی ہے تو اس کی شریعت نے گنجائش دی ہے، عرف اور عادت کا لحاظ رکھتی ہے۔ جس کو لیگل ٹرم میں بولتے ہیں ٹائٹل ٹرانسفر ہو گیا۔ جی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر تم نے اپنے بھائی کو پھل بیچا ہے، یعنی فصل، پھلوں کی فصل جیسے کھجور ہے، کھجور کی فصل، باغ، اور اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس کی قیمت لو۔ لیکن ہم نے کہا کہ یہ اسی وقت ہے جب اس نے کھجور خریدی ہو، کھجور کے درخت نہ خریدے ہو۔ اگر مشتری نے، کسٹمر نے کھجور کے درخت خریدے ہیں پھر نقصان اس کے ذمہ ہے، لیکن اگر اس نے صرف کھجور خریدی ہے تو وہ کھجور ابھی اس کا اس پہ قبضہ نہیں ہوا، تو قبضے سے پہلے اگر وہ ضائع ہو گئی تو وہ بائر کے کھاتے میں وہ آفت جائے گی، وہ نقصان جائے گا۔ ایک شیخ اگر ایسا ہو باغ بھی بیچا ہو اور باغ بے بھی ہوگی لیکن ابھی قبضہ نہیں دیا، 1-2 دن لگے ہیں، اس کیس میں پھر آفت آ جاتی ہے، پھر کس کا نقصان ہوگا؟ ظاہری بات ہے، نہیں اگر باغ دے دیا، ابھی دیا نہیں، صرف عقد بے ہوئی ہے اور ظاہری بات ہے 1 دن 4 دن 5 دن 10 دن لگ جاتے ہیں قبضہ دینے میں، مکان کے سلسلے میں کیسے وہ کسٹمر کے کھاتے میں جائے گا۔ ایون اگر مکان کی بات کریں تو جب وہ کانٹریکٹ ہو گیا، آپ کا بے ہو گئی، ابھی پوزیشن دینے میں 6 مہینے لگتے ہیں، اس کیس میں اگر کوئی آفت آ جاتی ہے مکان پہ تو وہ کسٹمر کی۔ تھوڑا سا ہم تفصیل میں جائیں گے اس میں، جب آپ زیادہ ٹائم بڑھا رہے ہیں نا، 2 دن سے 6 ماہ میں چلے، اصل میں دیکھا جائے گا کہ آفت جو ہے نا وہ کس قسم کی ہے۔ ایک آفت سماوی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں، اور ایک آفت وہ ہے کہ جو انسانی کوتاہی سے آتی ہے،
تو اگر بائی کی کوتاہی سے چیز ضائع ہو گئی، یعنی سیلر کی کوتاہی سے، پھر تو سیلر کے کھاتے میں نقصان جائے گا، اور اگر کسٹمر کی کوتاہی سے ضائع ہوئی تو کسٹمر کے کھاتے میں نقصان جائے گا. اور اگر آفت سماوی ہے تو اب ظاہری بات ہے کہ اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، اور سوری اس میں مطلب کسی کی کوتاہی نہیں. اب اس میں اختلاف ہوگا، یہاں پر اختلاف ہوگا جبکہ وہ آفت سماوی ہو. تو حدیث جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جب تک مشتری نے قبضہ نہیں کیا، اگر تو صرف اس نے پھل بیچا ہے تو پھر بائی کے ذمے ہے. لیکن اس میں فقہا کی رائے ہے کہ اگر اصل سمیت اس نے خرید لیا ہے پھر نقصان ہو گیا ہے تو پھر مشتری کے کھاتے میں جائے گا. مطلب حدیث کی اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی. تو گھر والی کیس میں اگر وہ گھر آپ نے سودا صرف ابھی کیا ہے، قبضہ نہیں دیا، اور سماوی آفت آ جاتی ہے خریدار. جی، اس میں فقہا نے یہ بھی بات کی ہے کہ وہ فسخ بیع کر لیں. بہرحال وہ تو اب قانون اس میں کتنی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا. لیکن یہ ہے کہ یہ فقہا کی ایک جماعت کا موقف ہے، امام احمد بن حنبل اور اہل الحدیث کی ایک جماعت کا. جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ نقصان جو ہے وہ بائر کے کھاتے میں جائے گا، یہ استحباب کے لیے، لازم نہیں ہے. کیونکہ چیز اس نے خرید لی ہے، اب اس نے چیز خرید لیا ہے، اس کو اس میں حق تصرف حاصل ہو گیا. جب اس کو حق تصرف حاصل ہو گیا تو اس نے فصل کاٹنے میں لیٹ کیوں کیا؟ مثال کے طور پہ وہ اس کو بیچ سکتا تھا، کسی کو ہبہ کر سکتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے خرید لیا ہے، تمام حقوق اس کو منتقل ہو گئے، تو اب جو اس میں آفت آئی ہے وہ بھی کسٹمر کے کھاتے میں ڈالنی چاہیے. ہاں، اس میں یہ جو حکم ہے اللہ کے وسلم کا، اس کو ہم ندب اور استحباب پہ محمول کرتے ہیں، لیکن بظاہر انداز اللہ کے رسول کا ایسا نہیں ہے کہ یہ استحباب کے لیے. بظاہر انداز ایسا فلا یحل، حلال نہیں. اور آگے یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ کس بنیاد پہ اپنے بھائی کا مال لے گا؟ بغیر حق، نہ حق. تو یہ حکم اپنے الفاظ میں وجوب کے لیے معلوم ہوتا ہے، اگرچہ جمہور فقہا اس طرف نہیں گئے. لیکن اس سے اصول کیا نکالیں گے؟ اس حدیث سے کیا اصول ڈرائیو کریں گے کہ جب تک قبضہ نہ ہو تو اس کو ریوارڈ ٹرانسفر نہیں ہوتے؟ یہ اصول جی یہی اصول. تو جب بعض کا اصل ہے وہ بیچا ہے، قبضہ نہیں کیا، اس میں یہ اصول نہیں لگا ہے. کس میں؟ باغ اگر آپ نے بیچا ہے، قبضہ اس کا بھی دینے میں ٹائم لگتا ہے نا. اگر آپ نے اس کا قبضہ فوراً دے دیا پھر تو مسئلہ ہی ہوتا ہے. لیکن اگر اس کیس میں قبضہ نہیں دیا اور آفت آ گئی اس پہ یہ اصول نہیں لگے گا. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو اب تمام حقوق اس کی طرف ٹرانسفر ہو گئے نا. اگر اس نے باغ خرید لیا، ٹھیک ہے، قانونی طور پہ اگر اس نے باغ کو خرید لیا تو تمام حقوق اس کی طرف ٹرانسفر ہو گئے. لیکن قبضے کی بات ہم کر رہے ہیں، صرف یہاں پہ پورا باغ میں تو میں زمین ہی بیچ دی نا اسے. اب قبضہ نہیں ہے نا، قبضہ دینے کی بات ہو رہی ہے کہ قبضہ تو اس میں اب قانونی پیچیدگیاں ہیں نا. اگر قبضہ اس کو 2 دن میں ملتا تو وہ 2 دن میں لے لیتا. مطلب اگر اس نے پیمنٹ کر دی ہے، دیکھیں نا قبضے میں کیوں تاخیر کیوں آتی ہے؟ عموماً اس نے پیمنٹ جو ہے وہ اس کو ڈیفر کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ 30% اس نے پیمنٹ کی ہوتی ہے تو قبضہ اس لیے اس کو نہیں مل رہا ہوتا، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ قبضہ اس کو نہ ملے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں. ٹھیک ہے، فل پیمنٹ کرے تو وہ قبضہ اس کو مل جاتا ہے، فوراً مل جاتا ہے. تو ایسے تو کوئی بھی نہیں کرے گا کہ جی آج اس نے فل پیمنٹ کر دی اور کہے جی قبضہ مجھے 6 ماہ بعد دے دینا. ایسے تو کوئی بھی نہیں کرے گا، یہ ہوتی نہیں ہے نا. اصول یہ ہے کہ جب
جب رسک اور ریوارڈ ٹرانسفر ہوتا ہے تو ہی آپ ملکیت بھی ٹرانسفر ہوگا. تمام اگر حقوق جو اس کے ٹرانسفر ہو گئے ہیں، ملکیت اس کے پاس آ گئی ہے، تو اب درمیان میں دیکھیں کچھ وقت تو لگ جاتا ہے، 1-2 دن، یہ تو نارمل چیز ہے نا. تو اس میں اب اس کا رسک جو ہے نا وہ مشتری کے کھاتے میں جائے گا، کسٹمر کے کھاتے میں. لیکن جب وہ پھل بیچ رہا ہے تو اس وقت درخت تو مالک کے ہیں، درخت تو مالک کے ہیں، اصل اس کی ہے، زمین بھی اس کی ہے، باغ اس کا ہے. تو جس کی اصل ہے تو اس کے کھاتے میں نقصان جائے گا جب تک وہ اپنا پھل اتار نہ لے. یعنی ابھی اس کا پھل اس کے پاس پڑا ہوا ہے. جیسے دیکھیں نا آن لائن ہم چیزیں منگواتے ہیں، اب رستے میں وہ آن لائن چیز جو آپ نے آرڈر پلیس کیا رستے میں وہ ضائع ہو گیا تو آپ کو تو نہیں پہنچا. تو اگر وہ شے ہے، اگر وہ چیز ہے، اگر وہ مبیع ہے، وہ ڈیلیوری نہیں ہوئی، اس سے پہلے ضائع ہو گئی، تو وہ بائر کے جو ہے وہ کھاتے میں جائے گی. کیونکہ کسٹمر تو کہے گا یار مجھے چیز ملی نہیں ہے. وہ سادہ سی چیز ہے، وہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اور یہی چلتا بھی ایسے ہی. چلتا بھی ایسے ہی ہے. تو پھر کوئی پہلی والی بات عقد بیع ہو گیا بے شک، لیکن ٹرانزیکشن نہیں ہوئی. اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشن تب بھی ہوگی جب ڈلیوری ہوگی. نہیں، ٹرانزیکشن کا آپ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں ترجمہ کریں نا اصطلاح میں تو پھر بات سمجھ میں آئے بات گی. یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو اس میں چھو کے چنا چاہیے کہ ہم اتنا کر رہے ہیں، 5 منٹ ہو گئے. سمجھنے کے لیے صرف سمجھ تو آ گئی ہے کہ اس کو مطلب بار بار نہیں وہ ٹھیک ہے. ٹرانزیکشن کا اردو ترجمہ کیا کریں گے یہ ٹرانزیکشن سے کہتے ہیں جب مطلب آپ اس میں کیا فرق کیا کر ہم فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ آپ صرف جو لیگل ٹائٹل ٹرانسفر کرتے ہیں یا کانٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹرانزیکشن ہوتی ہے جب آپ وہ چیز ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں. گاڑی آپ نے بیچنی ہے، آپ نے سودا طے کر لیا. اور ٹرانزیکشن جب ہوگی جب آپ نے گاڑی کسی کے حوالے کر دی. تو آپ قبضے کو کہہ رہے ہیں نا، قبضے کو کہہ رہے ہیں. جب سیل ہوگی. میرے خیال میں زیادہ تر ٹرانزیکشن سکسیسفل تب ہوتی ہے جب پیمنٹ آپ کی ریمٹ ہو جاتی ہے. مطلب جب پیمنٹ ریسیو ہو گئی سمجھے ٹرانزیکشن ریکارڈ ہو گئی. مطلب موسٹلی ان کا مراد ٹرانزیکشن سے مراد لین دین، مطلب پیسے کا لین دین. یہ بھی نہیں، پیسہ الگ ٹرانسفر ہوتا ہے. جو آپ بیع کہہ رہے ہیں نا، بیع ہو گئی، جو عقد بیع ہے اس کو ہم ٹرانزیکشن کہتے ہیں. نہیں یہ تو فرق کر رہے ہیں نا، اس میں یہ فرق کر رہے ہیں. دیکھیں عقد بیع ہے کانٹریکٹ، یہ تو ہم نے واضح کر دیا. عقد بیع ہے کانٹریکٹ. اب آپ نے ایک لفظ اور استعمال کیا کہ جی ہمارے ہاں کس میں فائنانس میں ٹرانزیکشن ایک علیحدہ سے ٹرم استعمال ہوتی ہے. سر یہ بڑا پریکٹیکل مسئلہ ہے، ٹرانزیکشن کب ہوئی کب ریکارڈ کرنی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے نا، آپ اس کا ترجمہ جب کریں گے نا پھر مجھے سمجھ میں آئے گی کہ ہماری فقہ میں اس کے لیے اصطلاح کیا ہے. میری شاپ ہے، آپ نے پیسے دیے، میں نے آپ کو چیز پکڑا دی، یہ ٹرانزیکشن ہوگی. ہمارے پھر یہ ٹرانزیکشن پیسے آنا ضروری ہے اس کے اندر. مطلب سیل ہوگی، بانی کلامی تو کوئی چیز سیل کا ہو جانا بھی ٹرانزیکشن ہے، پیسوں کا آ جانا بھی ٹرانزیکشن ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے پیسے آئے ہیں وہ ایڈوانس بھی ہو سکتے ہیں، اور سیل ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے پیسے نہیں بھی دیے تو ہم نے آپ کو چیز دے دیا تو وہ بھی ٹرانزیکشن. تو بس وہ یہی ہے نا کہ آپ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بیع جو ہے نا جب ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب قیمت دے دی جائے یا چیز دے دی جائے تو اس کو ٹرانزیکشن کہہ رہے ہیں. تو وہ بھی بیع، اس کے لیے لفظ بیع ہی استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ بیع ہی استعمال ہوتا ہے، کوئی علیحدہ اصطلاح نہیں ہے. تو جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ استحباب کے لیے. بیع میں شرط عائد کرنا، کنڈیشن لگانا بیع میں. تو بیع میں جو شروط ہیں 2 قسم کی ہیں، ایک وہ ہیں جو صحیح ہیں، دوسری وہ ہیں جو کہ باطل ہیں. ظاہر بات ہے شرط 2 قسم کی ہوگی، یا وہ صحیح ہوگی ویلڈ ہوگی، یا وہ کیا ہوگی وائڈ ہوگی، باطل ہوگی. جو شرائط جائز ہیں، یعنی بیع میں جو شرائط جائز ہیں جن کا لگانا، اس کی انہوں نے 3 قسمیں کی ہیں. یعنی وہ 3 طرح کی ہو سکتی ہیں جو شرائط الاؤڈ ہے. یا جو ضروری ہیں شرائط،
مثال کے طور پہ پہلی قسم ان شرائط کی ہے کہ جو بیع کے لیے لازم ہے، یعنی بیع ان کے بغیر ہوتی نہیں ہے. مثال کے طور پہ تقاض کا مطلب ہے چیز حوالے کرنا. وہ کہ بیع تو میں نے کی ہے لیکن شے تمہیں نہیں دوں گا، ایسی شرط نہیں نہ لگا سکتا. چیز دینی ہے، ڈلیوری کرنی ہے. ڈلیوری کرنی. اور ثمن یعنی قیمت ادا کرنا. اب دیکھیں نا یہاں ان کا تعلق شرائط سے آ رہا ہے، یہ ارکان بیع نہیں ہے. ایکسٹرنل چیز ہے. ایکسٹرنل چیز ہے، اس کے اندر کی چیز. ارکان بیع کا ایجاب و قبول ہے، لیکن یہ شروط لازمہ ہیں. ہم کیا کہیں گے؟ یہ شروط لازمہ ہیں، لازم کنڈیشنز ہیں، نیسیسری کنڈیشنز ہیں. کوئی شرط پوری نہ ہو تو بیع نہیں ہو. ظاہری بات ہے. دوسرا کیا ہے؟ ایسی شرط لگانا جو عقد سے متعلق ہو، یعنی اس میں جو کانٹریکٹ ہے اس کی مصلحت سے متعلق ہو. مثال کے طور پہ کہ جی میں قیمت جو ہے وہ پیمنٹ بعد میں کروں گا، ٹھیک ہے، یا قیمت کا کچھ حصہ بعد میں پے کروں گا، کوئی حرج نہیں. یا یہ کہ جو مبیع ہے جس شے کی خرید اس کے بارے میں کوئی شرط لگا دے. مثال کے طور پہ وہ کہے کہ جی مجھے ایسی اونٹنی چاہیے جو حاملہ ہو، یا مجھے ایسا باز چاہیے جو شکاری ہو، یا مجھے ایسا جو ہے وہ کوئی بھی شرط لگا دے اس قسم کی، تو یہ شرط لگائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، مبیع کے حوالے سے شرط لگا سکتا ہے. اور اگر وہ شرط پوری نہ ہو، مثال کے طور پہ اس نے ایک چیز خریدی، شرط کے ساتھ خریدی، ٹھیک ہے، کہ مبیع میں یہ صفت ہونی چاہیے. اس نے کہا کہ جی مجھے طوطا چاہیے اور بولنے والا ہو. اب طوطا اس نے بیچ دیا، وہ طوطا تو بولتا ہی نہیں تھا، بیع واپس ہو جائے گی، فسخ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا المسلمون علی شروط، مسلمان اپنی شرطوں کو پورا کریں گے. تو بیع میں شرط لگائی جا سکتی ہے مبیع کی صفت کے حوالے سے. اگر جس کو چیز بیچی جا رہی ہو، کیونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں نا صرف کچھ لوگوں کے لیے بیچی جاتی ہیں، اس کے علاوہ یوز نہیں کر سکتے کچھ، تو وہ بھی ہو سکتی ہے جی کہ یہ صرف چیز آپ کے لیے اسپیسیفک ہے، آپ آگے کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے، کچھ اس طرح کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں. نہیں، وہ آگے چیز آ رہی ہے، آگے آ رہی ہے بات. ابھی تک تو یہ جیسے آپ نے کوئی موبائل خریدا اور اس نے کہا بھائی اس کی یہ اسپیسیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے، جب آپ نے خرید لیا اب اس کی وہ اسپیسیفیکیشن نہیں تھی، اتنے جی بی ریم نہیں تھی، تو اینڈرائڈ کا فلاں ورژن نہیں تھا، تو اب وہ بیع کیا ہو جائے گی؟ واپس ہو جائے گی. یہ مراد ہے. تیسرا کیا ہے کہ ایسی شرط جس میں بائی یا مشتری کا یعنی سیلر یا کسٹمر کا فائدہ ہو، وہ شرط بھی لگائی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے میں گھر جو ہے نا اس شرط پہ بیچ رہا ہوں کہ 2 مہینے میں اس میں رہوں گا، یعنی 2 مہینے آپ کو قبضہ نہیں دوں گا، میرا مکان آگے تعمیر ہو رہا ہے، 2 مہینے لگ جائیں گے مجھے، آپ مجھے 2 مہینے جو ہے وہ اس میں سے نکالیں گے نہیں. اب ظاہری بات ہے اگر تو اس نے پیمنٹ کر دیا تو وہ تو اگلے دن اس کو نکال سکتا ہے نا، سمجھ رہے بات، چیز تو اس کی ہو گئی، لیکن وہ اسے کہہ رہا ہے کہ نہیں 2 مہینے میں اس میں رہوں. تو یہ شرط لگائی جا سکتی ہے جس میں بائے کا یا مشتری کا کیا ہو؟ نفع ہو، وہ اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے اس میں. اس میں جیسے یہ روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے حضرت جابر، رستے میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے جو ہے وہ ایک اونٹ خریدا. تو حضرت جابر نے شرط لگائی کہ اللہ کے رسول مدینہ پہنچنے تک میں اس کی سواری کروں گا، یعنی مدینہ پہنچ کے میں آپ کو یہ اونٹ آپ کے حوالے کروں گا. تو اللہ کے رسول نے قبول کر لیا. وہ بھی اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اونٹ خریدا تھا.
جب اللہ کے رسول نے دیکھا نا ان کا اونٹ کمزور ہے، اور ایسی باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ یہ کمزور ہیں حضرت جابر، مطلب معاشی اعتبار سے، تو اللہ کے رسول نے براہ راست مدد نہیں کی، بلکہ کہا کہ اونٹ تیرا مجھے بڑا پسند ہے تو میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. تو حضرت جابر نے بھی اللہ کے رسول کو نہ نہیں کی، تو شرط یہ لگا دی کہ میں مدینہ پہنچ جاؤں گا تو پھر آپ کو اونٹ دوں. تو جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کو اونٹ کی ضرورت نہیں تھی، تو پہلے حضرت بلال کو کہا کہ ان کو قیمت دیں اور زیادہ دیں، تو حضرت بلال نے زیادہ قیمت دی. بعد میں حضرت جابر کو بلوا کے کہا کہ یار مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ یہ اونٹ رکھ لو، اونٹ بھی واپس کر دی. تو مطلب وہ ایک انداز تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ اس چیز کو محسوس نہ کریں کہ ان کو جو ہے وہ کوئی. لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرط لگائی جا سکتی ہے، شرط لگائی جا سکتی ہے. لیکن مجھے یاد ہے ہمارے ایک استاد ہوتے تھے مدرسے میں، تو جب وہ دیکھتے تھے نا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مدرسے میں کمزور ہے، تو وہ ایسے نہیں کرتے تھے بھائی اس کو پیسے پکڑا دیں، وہ کلاس میں کہتے تھے کہ ہاں بھائی آپ سبق سناؤ. جب وہ سبق سناتا تھا نا، کمال ہے یار کمال، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، 500 روپیہ نکالا، 1000 روپیہ نکالا، یار اس کی چائے پینا میری طرف سے. 500 کی 1000 اس وقت بڑی قیمت ہوتی تھی، میری طرف چائے پی لینا. تو یعنی اس کو اس کے لیے ریوارڈ بنا دیتے تھے، انعام بنا دیتے تھے. ویسے ہی پکڑاتے تو شاید اسے لگتا ہے کہ مجھے کوئی صدقہ خیرات دیا جا رہا ہے. تو بہر ایک اچھی چیز ہے کہ جس کو انسان کچھ دے رہا ہو تو اس کا دھیان کرے، اس کے جذبات اور احساسات اس طرح سے دے کہ وہ اس کو محسوس بھی نہ کرے. تو انشاءاللہ سے اللہ کے یہاں اس کا اجر بہت بڑھ جائے گا. جی، تو یہ امام احمد اور فقہا کی ایک جماعت کا موقف ہے. لیکن امام شافعی اور احناف کا کہنا یہ ہے کہ یہ بیع جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے بیع اور شرط سے منع کیا. سمجھ رہے بات؟ اللہ کے رسول نے بیع میں شرط لگانے سے منع کیا، وہ حدیث آگے آ رہی ہے. اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی اس حدیث کے بارے میں کیا ہے؟ نہیں، وہ اس کی طرف نہیں نہ گئے، ایڈریس ہی نہیں کیا. ہاں ایڈریس نہیں کیا. لیکن بہرحال بظاہر امام احمد کا جو موقف ہے یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ شرط لگائی جا سکتی ہے، شرط لگائی جا سکتی ہے جس میں بائی یا مشتری کا کوئی فائدہ ہو، شرط لگائی جا سکتی ہے. زمین بیچ رہے ہیں، زرعی زمین ہے، اندر فصل لگی ہوئی ہے، تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ جب تک میں اس کی فصل کاٹنا تب تک وہ تو ویسے بھی آپ کا کہ وہ مطلب بیچ بھی دیے تب بھی وہ فصل جو آپ نے لگائی ہے وہ آپ کی کاٹو. دوسری قسم کے شروط وہ ہیں جو کہ فاسد ہیں. جی اگر کوئی تیسری قسم کی شرط ہے وہ پوری زمین کرتا تو جب پہلے شرط لگا دیتے ہیں بعد میں وہ پوری نہیں کرتا تو بیع نہیں بیع تو ظاہری بات ہے، شرط کی وجہ سے تو بیع نہیں نا اس قسم کی بیع تو امام شافعی اور احناف کے نزدیک یہ شرط جائز نہیں. وہ آگے ابھی روایت آ رہی ہے، یہ آگے آ رہی ہے. دوسرا ہے شروط فاسدہ، یعنی وہ شروط جن کا لگانا جائز نہیں. ان میں پہلی قسم ان شروط کی ہے جو عقد بیع کو کیا کرتی ہیں؟ باطل کر دیتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ شرط لگائے کہ میں تجھے یہ چیز بیچتا ہوں اس شرط پہ کہ تو مجھے وہ بیچ. میں تجھے گھر بیچتا ہوں تو مجھے اپنی گاڑی بیچ. یہ جائز نہیں. یا یہ شرط لگانا کہ میں تجھے یہ بیچتا ہوں اس شرط پہ کہ تو مجھے قرض دے. دونوں آپس میں ایگری کر رہے ہیں پھر بھی جائز نہیں. دونوں پارٹیاں اگر آپس میں ایگری کریں، ایک عقد کے لیے دوسرے عقد کو شرط نہ بنائے.
ہم یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اس نے خرید لی, ایک عقد ہو گیا نا, ہفتہ ٹھہر جاؤ بھائی, 2 ہفتے ٹھہر جاؤ, دوبارہ کر لینا. تو اگر نہ بھی ٹھہرے, گھر کے بدلے گاڑی اور باقی جو ڈفرینس ہوگا وہ نہیں دے سکتے, وہ اور چیز ہے, وہ اور چیز ہے, وہ اور چیز ہے. اس طرح کیا جا سکتا ہاں, ہے تاکہ دونوں وہ اور چیز ہے کہ آپ نے گھر کی قیمت تھی, اس میں گاڑی آپ نے دے دی, بطور قیمت آپ نے گاڑی دے دی اور کچھ پیمنٹ کر دی, وہ اور چیز ہے. روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ لا يحل السلف وبيع ولا شرطان فی بیع. سلف اور بیع جائز نہیں ہے. سلف سے مراد قرض, قرض اور بیع جائز نہیں. وہی بات نا, کیونکہ یہ سود کے لیے ہیلا بن جائے گا نا, بات سمجھ رہے ہیں نا, سود کے لیے ہیلا بن جائے گا. کیا مطلب وہ دوبارہ بیع اور قرض جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے. سمجھ آ گئی, لیکن مطلب کہ ایک بندے نے کہا جی کوئی چیز بیچو اور جو قیمت ہے اس کو مجھے قرضہ دے دو. نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں ہے. ایک بندے نے کہا, ایک بندہ مکان بیچنا چاہ رہا تھا, دوسرے نے کہا کہ میں تمہارا مکان خرید لیتا ہوں 50 لاکھ میں, لیکن تم مجھے 50 لاکھ قرض دو گے, ساتھ میں تم مجھے قرض بھی دو گے. اس سے منع کیا, کیونکہ وہ ہیلا بن جائے گا. یہ قرض بھلے بائی کی طرف سے ہو بھلے مشتری کی طرف سے ہو, وہ بیع کو ہیلا بنا لیں گے قرض پہ منفیت حاصل کرنے کے لیے, اور قرض پہ جو منفیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ربا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ لیکن تو وہ اتنی لمبی چوڑی ڈیل کریں نا, وہ کہتی ٹھیک ہے 50 لاکھ میں گھر بیچ دیا, لیکن یہ 50 لاکھ میں 6 مہینے بعد دوں گا. اور ڈیلے پیمنٹ ہو سکتی ہے. وہ اور چیز ہے, وہ اور چیز ہے, وہ اور چیز ہے, وہ اور چیز. اصل میں یہاں پہ کیا ہے, یہ معاملہ کرنا چاہتا ہے قرض کا. مکان بیچ لیں. ہاں, اصل بات یہ بیع نہیں کرنا چاہتا, یہ قرض کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. اسلامی بینکنگ ہو گئی. قرض کا معاملہ کرنے کے لیے وہ درمیان میں بیع کو انوالو کرتا ہے. اچھا, بیع جو وہ کرتا ہے نا وہ اونے پونے داموں کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ پھر ایسے نہیں کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ بھائی میں تمہارا مکان جو ہے نا وہ خرید لیتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ خریدے گا مکان 1 لاکھ میں, قرض کا معاملہ کرے گا 50 لاکھ کا. تو بیسیکلی اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ قرض. سر یہ سمجھ نہیں, 1 لاکھ کا مکان 50 لاکھ کا قرض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی وہ جو کہہ رہے ہیں نا, اسلامی بینکاری میں جائے نا تو سارا ہی سمجھ آ جاتا ہے. وہ ہر ایک کو کار گفٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہیں, ہر بندے کو کار گفٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, ہر بندے کو کار گفٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان سے کہتے ہیں وہ 10 لاکھ کی جو کار ہوتی ہے نا مارکیٹ ویلیو کی, وہ 1 لاکھ میں بیچ رہے ہوتے جب اس کی پوری ہو کہتے ہیں جاتی بیچ سکتے ہیں نا. ہیں. وہ کہتے ہاں, ہیں بیچ سکتے وہ کہتے ہیں بیچ سکتے ہیں. کمرشل ٹرم کو بالکل نکال دیتے ہیں. اس میں تو وہ 1 لاکھ یعنی کہ سچے کی وہی بات ہے, میں نے بیسیکلی یہی کوشچن پوچھا تھا کہ جب کوئی چیز وہ کہ جی میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں اور جو قیمت ہے وہ میں تمہیں قرض دیتا ہوں. یہ کوئی ایگزامپل ہے نا جو کہہ رہے ہیں, جی میں اپنا مکان تمہیں بیچتا ہاں ہوں ہاں, اور جو قیمت ہے وہ تو مجھے میں تمہیں قرض دیتا ہوں. نہیں نہیں, یہ نہیں کرے گا. وہ باہر سے کہہ رہا تم جو مجھے پیسے پے کرنے ہیں تم قرض لے وہ تم میری طرف سے قرض ہے. یہی چیز ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ بھائی میں نے تمہیں بیچا, تم مجھے قیمت بعد میں دے دینا. یہ تو سیدھی بیع ہے نا, ڈیفرڈ پیمنٹ جسے کہتے ہیں. یہ سیدھی چیز ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جہاں پہ 2 معاملے کر رہا ہے, سلف و بیع, یعنی سلف فی بیع نہیں ہے, سلف فی بیع نہیں ہے. بیع میں قیمت جو ہے وہ ڈیفر نہیں ہو رہی, مؤخر نہیں ہو رہی. سلف و بیع کر رہا ہے, وہی جو آپ نے کہا نا 2 کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اسلامی بینک والے, 2 کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا آپ سے. یعنی وہ اس نے پیمنٹ دے دی اس بندے کو جس نے مکان خریدا ہے, اب وہ کہہ رہا ہے یہ جو پیمنٹ ہے اب تم مجھے قرض بھی دے دو واپس. وہ وہی پیمنٹ قرض نہیں دے گا, وہ قرض والی پیمنٹ علیحدہ ہوگی, وہ اسی کوانٹٹی کی نہیں ہوگی. اگر وہ اسی کوانٹٹی کی ہوگی تو پھر انہیں کیا ضرورت,
پھر انہیں یہ معاملہ کرنے کی کیا ضرورت، اس بات کو سمجھیں۔ وہ مثال اصل میں آپ الجھن میں پڑ گئے، میں نے وہ دونوں کے لیے 50 لاکھ کا لفظ بول دیا، مثال کی طرف نہ جائیں، مثال تو کوئی بھی دی جا سکتی ہے نا۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ جی یہ مکان جو ہے نا 1 کروڑ کا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے میں تو اسے 1 کروڑ میں خرید لیتا ہوں، لیکن 10 کروڑ جو ہے وہ مجھے قرضہ دو، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ان کا معاملہ کیا ہے، اصل میں قرض کا معاملہ ہے، اس میں وہ درمیان میں اس کو انوالو کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو سود دینے کی بجائے مکان سستا بیچ رہا ہے اس کو، جی سود دینے کی بجائے مکان سستا بیچ رہی ہے اس کو، مکان سستا بیچ دیا یا مہنگا بیچ دیا، صحیح، ہیلا کر لیا نا اس نے، وہ ہیلا ان کائنڈ پیمنٹ نہیں یوز ہاں، سستا بنا دیا۔ یہی بات ہے۔ یہ جو پھر یہ ہیلا بھی ہم 16,000 ہیلوں میں شامل ہیں۔ گروی مکان میں جائے، کیونکہ وہ بھی تو آپ یہی کر رہے ہیں، گروی مکان جائز نہیں، نہیں اسی وجہ سے جائز نہیں۔ رہن کے آگے مسائل آئیں گے، رہن کے یہ کس طرح بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہے مکان بیچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں 4 سال تک ہم قسطیں دیں گے، وہ جو آپ نے یہ کہہ رہے ہیں نا قرض والی بات، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 4 لاکھ کا گھر خرید لیا اور میں قسطیں 4 سال میں 4 سال بھی ہوتا ہے، 1 سال میں گنا بڑھ جاتا ہے، یا کوئی آفت آ جاتی ہے جو اس نے قسطیں دینی ہوتی ہے وہ نہیں دے پا رہا ہوتا، تو بے جو ہے وہ اس کی کیا اس چیز ہے۔ اس حدیث سے یہ لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں بھی اس نے 4 سال کی قسطوں پہ یا قرض پہ نہیں، یہ نہیں، یہ اس سے مراد نہیں ہے، وہ ہم واضح کر چکے ہیں، یہ اس سے مراد ہے۔ پوری قیمت بھی جو ہے وہ مؤخر ہو سکتی ہے، قسطوں میں تو پوری قیمت مؤخر نہیں نہ ہوتی، قیمت کا ایک حصہ مؤخر ہوتا ہے نا، تو آپ تو پوری قیمت بھی مؤخر کر سکتے ہیں۔ یہ اس حدیث سے مراد نہیں ہے کہ قیمت مؤخر نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا کہ لفظ دیکھیں، سلف فی بے نہیں ہے، سلف و بیعن ہے، یعنی یہ 2 کانٹریکٹ ہیں، 2 کانٹریکٹ ایک ساتھ نہ کریں، قرض کا بیع کا، کیونکہ اس کو وہ پھر ہیلا بنا لے گا سود کے لیے۔ اور اسی طرح بیع میں 2 شرطیں جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے، 2 شرطیں لگانا۔ اس کو بھی ایگزامپل سے سمجھا دیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ میں تجھے یہ چیز بیچتا ہوں اس بنیاد پہ، جیسے مثال اس کی دی گئی کہ تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے، تو یہ اس نے بیع میں جو ہے وہ شرط گھسا لی، یہ شرط گھسانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کیا صرف یہ مخصوص شرط کی بات ہو رہی ہے، یا جو آپ نے کہا 2 شرطیں، کوئی خاص 2 شرطیں ہیں جن کی بات آپ کر رہے ہیں؟ خاص نہیں، خاص 2 شرطیں نہیں، 2 شرطوں کے کئی معنی کیے گئے، ٹھیک ہے۔ ایک معنی تو اس کا ظاہری معنی ہے، یعنی یہ کیا ہے فقہاء نے، کچھ فقہاء اس طرف چلے گئے کہ اس سے مراد ظاہری معنی ہے، یعنی 2 شرطوں سے مراد 2 شرطیں ہیں، ایک شرط لگا سکتے ہیں، 2 نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات۔ کچھ فقہاء اس طرف چلے گئے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بیع کے اندر شرط نہیں لگا سکتے، ویسے پیچھے ابھی بات گزری ہے، ٹھیک ہے، تو ولا شرطان فی بیع سے مراد یہ ہے کہ بیع کے اندر آپ شرط نہیں لگا سکتے۔ لازمی شرائط ہیں جس طرح کرتے ہیں۔ ابھی بات پیچھے گزری تھی نا، امام ابو حنیفہ، ساری امام شافعی اور احناف کا موقف کہ وہ شرط لگانے کے قائل نہیں۔ ایک اس کا معنی یہ بھی کیا گیا، جیسے ابھی یہاں پہ مثال دی گئی کہ میں نے تمہیں جو ہے یہ چیز بیچی اس شرط پہ کہ تو میرے ساتھ جو ہے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے، تو وہ کہتے ہیں بیع ایک علیحدہ معاملہ ہے، عقد کے اندر عقد کو نہ گھسائیں، عقد بیع کے اندر عقد نکاح کو نہ گھسائیں۔ ایسی شرط نہیں لگائی اس کا تعلق
بے کے ساتھ ہاں ڈائریکٹلی یوں بھی کہہ لیں، یوں بھی کہہ لیں، لیکن ضروری نہیں ہے. کچھ فقہا جو ہے بائع اور مشتری کو جو فائدے والی شرائط ہے نا اس کو بھی نہیں مانتے. یہ پیچھے گزرا ہے نا، فقہا نہیں مانتے. تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی جو ہے نا اس کو جائز نہیں سمجھتے. دو شرطوں سے مراد وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 کانٹریکٹس نہ کرے. اصل میں دیکھیں نا جب وہ شرط لگاتا ہے تو وہ شرط کے ساتھ ایک دوسرا کانٹریکٹ بن جاتا ہے. یعنی شرط کے ہی قائل نہیں ہو کہتے بغیر شروط کے ہی آپ پہلی ایک جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے کچھ دیکھیں کچھ شروط کے تو وہ قائل ہے نا جو لازمی ہیں. مثال کے طور پہ قیمت، اگر وہ کہتے مثال کے طور پہ آپ چیز کی ڈیلیوری کرو گے کچھ شروط کے تو وہ قائل ہیں. لیکن نا پیچھے ہم نے شروط کی 3 قسمیں کی تھی نا. ہم نے کہا تھا کچھ شروط جو ہیں وہ لازمی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ شروط لازمی ہیں. کچھ شروط کا تعلق مبیع سے ہے، کچھ شروط کا تعلق مبیع سے ہے. ٹرانزیکشن ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ری پرچیز ٹرانزیکشن، ریپو کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ چیز بیچوں گا اور ساتھ ہی میں طے کر لیتے ہیں کہ آپ بھی مجھے وہ چیز کچھ عرصے بعد واپس بیچیں گے. نہیں ہاں یہ وہی چیز ہے. ہاں یہ نہیں ہے. یہ شروط ہیں کہ ایک شرط یہ کہ میں آپ کو بیچوں گا، دوسری شرط یہ کہ آپ کو بیچیں گے. ہاں نہیں یہ نہیں، یہ جائز. سیل اینڈ لیز بیک کی بات کر رہے ہیں. سیل اینڈ ری پرچیز کرتے ہیں، لیز بیک کچھ اور چیز ہے. یہ بھی اس میں آ جاتی ہے، مطلب یہ بھی اس کے مفہوم میں آ جاتی ہے. سود لینے دینے کا طریقہ یہ بھی ہے. جی دوسری قسم وہ ہے کہ پہلی قسم تو وہ ہے کہ جس سے عقد کیا ہے باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری قسم وہ ہے کہ جس سے عقد جو ہے صحیح ہوتا ہے لیکن شرط باطل ہوتی ہے. پہلی قسم میں ہم نے کہا ہم شروط فاسدہ پڑھ رہے ہیں. ایسی شروط یعنی جو شروط تو لگانا صحیح ہے ان کی 3 قسمیں تھیں، ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہے نا جو لازمی ہے، دوسری وہ ہے جن کا تعلق مبیع سے ہے، تیسری وہ تھی جن کا تعلق بائع اور مشتری کے فائدے سے. تیسری کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہو گیا، ٹھیک. پھر ہم نے کہا کہ وہ شروط لگانا جو کہ مطلب جائز نہیں ہے، جو الاؤڈ نہیں ہے جن شروط کا لگانا. پھر آگے ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ کہ جن شروط کے لگانے سے عقد ہی نہیں ہوتا، عقد ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ اوپر مثال آئی کہ بیع کو جو ہے وہ قرض کے ساتھ مشروط کر دیں تو وہ عقد ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ تو سب کے نزدیک ہے نا. ہاں بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیع کے ساتھ شرط لگا دے تو پھر بھی عقد نہیں ہوگا. بعض فقہا نے یہ بھی کہا ہے ولا شرطان فی بیع، ٹھیک. دوسرا کیا ہے کہ عقد تو ہو جائے گا، شرط آپ کہیں گے باطل ہے. یعنی دونوں قسموں میں یہ فرق ہے. مثال کے طور پہ بائع جو ہے نا وہ سیلر یہ شرط لگائے کسٹمر کو کہ بھائی تم اس کو آگے بیچ نہیں سکتے، بیع ہو جائے گی، وہ آگے بیچ سکتا ہے. کہیں گے شرط باطل ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ بیع ہی نہیں ہوئی، شرط باطل ہے. کیونکہ اس کو جملہ تصرفات جو ہیں بیع کے ساتھ منتقل ہو گئے. لیکن شیخ جو لائسنس کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، اب آپ اس کو بیع میں داخل کریں گے، پہلا تو سوال یہ کہ وہ پھر بیع ہے یا نہیں. لائسنس بھی اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ صرف آپ کے استعمال کے لیے چیز ہے، آپ اپنے علاوہ کسی کو چیز نہیں دیں گے تو ہی آپ کو چیز دے رہے ہیں استعمال کرنے کے، استعمال کرنے اور جتنی اس کی لائف ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے، اس کے پیسے بھی لے لینا آپ سے. لائسنس تو اور چیز ہے، فزیکل چیز تو نہیں نا ہو یا فرنچائز ہے تو گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ آپ کچھ رائٹس دے ہوتے ہیں اور اس میں کچھ آپ اپنی ایسیٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں فار یوز، اور بیسیکلی وہ فار دی لائف ٹائم میں ہوتی ہیں، اس بندے نے یوز کرنے ہیں. پریکٹیکلی تو وہ ایسٹ اس بندے نے خرید لیا ایک طرح کا اور وہ پیسے بھی دے دیے اس نے. کیا یہ بیع کی ڈیفینیشن میں ہے کہ اور یہ والی شرط یہ والی جو ابھی آپ نے بتائی ہے
یہ اپلائی تو اس پہ ہوتی ہے. اس کی کوئی کنکریٹ ایگزامپل بھی دے دیں زیادہ بہتر سمجھ آ جائے. ہاں اس کی ایگزامپل ایسے ہو سکتی ہے جیسے میکڈونلڈ ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. اب وہ بندہ آتا ہے میکڈونلڈ کمپنی پر کہ میں نے آپ کے نام پہ ریسٹورینٹ کھولا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے میں مجھے آپ 50 لاکھ روپے پیمنٹ کریں, اس کی ون ٹائم پیمنٹ ہوگی ہے اور میں آپ کی سیل کا 2% جو ہے نا منتھ لوں گا آپ سے ایز اے رائٹ کو یوز کرنے کا. اور رائٹ آپ آگے استعمال کسی کو بھیج نہیں سکتے. جس سے ہوتا ہے نا کہ مکان آپ کرائے پہ لیتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو آگے کسی اور کو کرائے پہ نہیں دیں گے. بالکل اسی طرح ہی رائٹ ہوتا ہے وہ آگے نہیں وہ بھیج سکتا, اس کو صرف وہی بندہ یوز کرے گا اسی پریمیسز کے لیے اسی جگہ کے لیے ڈسپلے کرے گا. وہ سارا اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ مسئلہ یہ دور حاضر کا مسئلہ ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی اس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی. ہم جتنی بات کر رہے ہیں نا وہ ساری ہے فزیکل ایسیڈس کے بارے میں. یا جی کسی ایگزامپل اگر میں لوں تو ہر ریسٹورینٹ وغیرہ میں اپنی کچھ ٹیکنالوجی اپنے اسپیشلائز اکوپمنٹ کے تھرو وہ اپلائی کرتے ہیں نا. تو وہ کہیں گے یہ والی مشین ہے جو ہماری اس میں انٹلیکچوئل پراپرٹی بھی شامل ہے. فزیکل ایسیٹ ہے لیکن اس کے ڈیزائن میں اس کی ورکنگ میں ہماری انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. تو یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ ہمیں اس کے پیٹرن دیں گے لیکن یوز صرف آپ کریں گے اپنے اس مقصد کے لیے, ہمارے فرینچائز کے لیے. آپ کسی کو آگے نہیں دیں گے. تو یہ بیسیکلی. یا ایک اور ایگزامپل ہوتی ہے تو اصلی بھی سیل ہوتی ہے, ایک ملک دوسرے ملک کو کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے اپنے استعمال کے لیے آپ کے دفاع کے لیے آپ نے کسی کو آگے نہیں بھیجنا. یہ بات یہ ہے کہ جو چیز ایک مرتبہ اس نے خرید لی ہے نا تو اس کے تمام حقوق اس کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. یہ کہنا لا یعنی بحث ہے کہ اس کے پاس اب حق بے نہیں رہا آگے. فضول بات ہے. ایسی بے جو ہے نا وہ جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے کیا حدیث کیا بیان کی, کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل. جو شرط اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ باطل ہے. مطلب آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا, شریعت سے کوئی مثال دینی پڑے گی کہ آپ نے کسی چیز کو بیچا ہے اور اس کو حق ملکیت تو ٹرانسفر ہو گیا ہے لیکن حق بے اس کو نہیں ملا. یہ نہیں ہے, اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی. کیونکہ جتنی بھی بیوع ہوئی ہیں اللہ کے وسلم کے زمانے میں اس میں تمام حقوق ٹرانسفر ہوتے ہیں. یہ بھی کہ وہ حق ہبہ بھی, وہ آگے کسی کو ہبہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اس کو حق طلب بھی حاصل ہو جاتا ہے, وہ اپنی چیز کو ضائع کر دے. بھلے یہ شرط اگر دونوں اپ فرنٹ ایگری کریں اور بعد میں جو کسٹمر ہے وہ اس کو آنر نہ کرے, وہ کہ یہ تو شرط ہی فاسد ہے اس لیے میں زیادہ بیچوں گا, اس کا یہ مطلب ہے. دیکھیں نا, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عقد کا مقتضا کیا ہے, عقد بے ہوتا کیوں ہے, ٹھیک ہے, عقد بے ہوتا کیوں ہے, جن مقاصد کی وجہ سے بے کو مشروع کیا گیا, جن وجوہات سے بے کو جائز قرار دیا گیا, آپ کہیں کہ وہی ہم مار لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر ایسا کچھ کرنا تو پھر رائٹ ٹو یوز دیا جائے انٹلیکچوئل پراپرٹی. نہیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی کا مسئلہ علیحدہ ہے. ابھی ہم نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ سارے دلائل جو ہے وہ فزیکل ایسیٹس کے بارے میں. انٹلیکچوئل پراپرٹی کا معاملہ علیحدہ ہے, اس کو ہم علیحدہ سے دیکھیں گے. ابھی ہم فزیکل ایسیٹ کی بات کر رہے ہیں. فزیکل ایسیٹ میں آپ کسی کو جو ہے وہ یہ مجبور نہیں کر سکتے. تو اس میں امام احمد کا موقف یہ ہے یا فقہا کی ایک جماعت کا کہ اس میں شرط باطل ہے, بے ہو جاتی ہے, لیکن امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے کہا کہ بے ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ہاں بالکل بالکل. اسی طرح سے اگر مستقبل کی شرط پہ بے کو معلق کر دے تو وہ بے بھی نہیں ہوتی, مستقبل کی شرط پہ. مثال کے طور پہ میں نے تمہیں یہ چیز بیچ دی, اگر فلاں راضی ہو گیا, بھائی میں نے تمہیں مکان بیچ دیا اگر میری بیگم راضی ہے.
تو یہ نہیں، اس طرح سے مستقبل کی شرط پہ نہیں، وہ بے ہوتی نہیں ہے نا پھر ظاہری بات. بغیر شرط کے مستقبل میں آپ چیز ابھی حال کی شرط تو اس میں تو ہے نا کہ وہ تو لگائی جا سکتی. مستقبل کی جو ٹرینڈ ہے کہ آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی کنڈیشن کہ میں 6 مہینے بعد آپ کو یہ چیز ڈلیور کروں گا. یہ ہاں یہ بے نہیں ہے، یہ بے کے لیے آپ ایک کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم بے کریں گے. جیسے منگنی میں اور عقد نکاح میں فرق ہے. منگنی کیا ہے کہ بھئی ہم نکاح کریں گے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم بے کریں گے، یہ بے نہیں ہے. ٹھیک سمجھ آ رہی ہے، بالکل صحیح ہے کہ ایگری ٹو سیل ہے، ہاں. ایگریمنٹ ٹو سیل ہے جسے کہتے ہیں. لیکن میں یہاں بات کر رہا ہوں مثال کے طور پہ آپ گاڑی لینے جاتے ہیں، آپ ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں، تو وہ گاڑی والا آپ سے کہتا ہے کہ وہ مینوفیکچرر ہے کہ میں 6 مہینے بعد آپ کو گاڑی ڈلیور کروں گا، اور وہ سیل آج ہو گئی. آپ کیا یہ جائز؟ عقد استثناء کہتے ہیں، وہ آگے آ رہا ہے، جائز ہے. بیع العربون، عربون عین پہ پیش ہے، بیانے کی بیع، بیانہ کہتے ہیں نا اس کو ہماری زبان میں، یعنی پیمنٹ کا ایک حصہ جو ہے وہ فوری طور پہ دے دے. 50 لاکھ کا مکان خریدا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ بیانہ کر لیں، 3 لاکھ کر لیں. 'نہیں ٹوکن اور چیز ہے، بیانہ اور چیز ہے. ٹوکن اور چیز ہے. بیانے کے اوپر پیپر بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، بیانے کے پیپر بننے کے بعد اگر آپ ٹوکن تو واپس ہو جاتا ہے، ٹوکن واپس ہو جاتا ہے. بیع العربون وہ ہے کہ جس میں قیمت کا ایک حصہ آپ دیتے ہیں، قیمت کا حصہ. ٹوکن قیمت کا حصہ نہیں ہوتا. وہ تو ڈبل بھی آتا ہے، یہاں پہ تو لکھا گیا نہیں ہوگی، ہم ڈبل لے لیں. بیانہ ہوتا ہے، ٹوکن نہیں ہوتا. ٹوکن تو یہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو یہ 5000 کاغذ وہ نا چیک کروانے کے لیے ٹوکن پے کرتے ہیں اور وہ واپس ہو جاتا ہے. نہیں مجھے تو ایک پراپرٹی ڈیلر نے واپس کیا تھا، بڑے آرام سے کر. ٹوکن اس لیے ہوتا ہے کہ سیریس بائر سے آئے ہیں، ہاں ہر بندہ اس اٹھا لیے، گیا، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ نہیں واپس ہوتا ہے. بیانہ ہوتا ہے کہ اگر آپ واپس نہیں وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ ٹوکن ویسے زیادہ تر واپس ہو جاتا ہے. ایسی بات. اچھا سر بیانہ جائز نہیں ہے. جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ بیانی کی بیع جائز نہیں ہے، کیونکہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع العربون، اللہ کے رسول نے بیع عربون سے منع کیا. لیکن امام احمد کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے بیانی کی بیع کیا ہے، جائز ہے. جمہور اس کے قائل ہے. نہیں اصل میں ایک بات جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں، بیانی کی بیع جو ہے نا اس سے کیا مراد ہے ہماری یہاں پہ، یہ نہیں ہے کہ بیانہ نہیں دے سکتا، اختلاف اس میں نہیں ہے. دیکھیں نا قیمت کا ایک حصہ پہلے دے سکتا ہے، یہ تو کوئی اللاجیکل سی بات ہے نا کہ قیمت کا ایک حصہ پہلے نہیں دے سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ باقی پیمنٹ اگر وقت پہ نہ دے تو وہ بیانہ مار سکتا ہے کہ نہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ جی 50 لاکھ کا مکان ہے، 5 لاکھ کا بیانہ ہو گیا، باقی 45 لاکھ 6 ماہ بعد دیں گے. 6 ماہ بعد کسٹمر نے کہا یار میرے پاس پیسے نہیں، اس نے کہا جاؤ دوڑ جاؤ 5 لاکھ میرا ہے. یہ اصل میں ہے، یہاں پہ یہ مراد ہے. یہ نہیں ہے کہ بیع ہو سکتی ہے، وہ تو سب کے نزدیک ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ بیع کرنا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ 5 لاکھ کیا ہے وہ اس کا ہوگا. اگر اس نے قیمت وقت پہ نہیں دی، بقیہ پرائس اس نے نہیں دی، تو وہ 5 لاکھ اس کا ہو جائے گا. اس شرط پہ بیع کرنا یہ ہم مراد لے رہے ہیں، اس میں اختلاف ہے. جمہور فقہا اس سے منع کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ 5 لاکھ کس چیز کے لے رہے ہیں، وہ 5 لاکھ جو بیانے کے اس نے لے لیے، ٹھیک ہے ایسے پیسے نہیں اکٹھے ہو پائے. جو بائر ہے جو سیلر ہے اس کا بھی تو اگر اس کو ٹائم پہ پیمنٹ نہیں ملتی اب اس کو مزید بائر ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا، اس وقت تو لاس ہو رہا ہے. یہ 5 لاکھ کا جواب ہے. پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا، آپ نے کہا تھا اس کی ری پرائسنگ ہوگی، اگر اس کو پیسے وقت پہ نہیں ملے ری پرائسنگ ہوگا. اگر اسی کیس میں اگر وہ 50 لاکھ نہیں دے
اور 2-3 مہینے بعد اگر وہ 55 ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ابھی تو ہم اختلاف پڑھ رہے ہیں نا. جمہور فقہاء یہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اور ان کی دلیل یہی ہے کہ بھائی یہ 5 لاکھ کس چیز کے لے رہے ہیں، اس کو نہیں لینے چاہیے. اس کی وجہ سے اس نے اتنے مہینے جو انتظار کیا دوسری پارٹی کو چھوڑا تو اس میں وہ اس کا کس خاطر؟ امام احمد اسی وجہ سے تو جائز قرار دیتے ہیں. امام احمد اسی وجہ سے جائز قرار دیتے ہیں، اور ایک اثر سے بھی انہوں نے دلیل پکڑی ہے. لیکن بہرحال مسئلے میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی گنجائش رکھنی چاہیے. میرے خیال میں اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ نقصان ہوا ہے کہ نہیں، اور جتنا نقصان ہوا ہے نا اس کو کور کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اب کسی نے 15 لاکھ کا بیانہ کر دیا، اچھا لوگ زیادہ بیانہ بھی کر دیتے ہیں، نہیں اتنا نہیں مارنا چاہیے. 1/3 قیمت آپ مار لیں. دیکھیں وہ بھی ظلم نہ نا، وہ بھی ظلم نہ کرے. اس کا بھی نقصان کتنا ہوا ہوگا؟ 50 لاکھ کے پلاٹ کے پیچھے 1-2 لاکھ، تو وہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ کرے. سارا بیانہ مارنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں امام احمد کے قول کے مطابق کہ جی بائر کا نقصان نہ ہو. اگر وہ 6 ماہ باؤنڈ رہا ہے تو اس کا نقصان نہ ہو، تو آپ اس کا وہ نقصان پورا کر لیں. انہوں نے یہاں پہ ایک اثر بیان کیا ہے کہ نافع بن عبد الحارث، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے ایک جگہ خریدی جیل کی. حضرت عمر نے بہت ساری اصلاحات کی تھی، ان میں سے ایک جیل خانے بھی بنوائے. انہوں نے ایک جگہ خریدی حضرت عمر کے لیے، یعنی آپ کہہ لیں کہ ریاست کے لیے ایک اعتبار سے، جس کو انہوں نے دار السجن بنانا تھا. جیل بنانی تھی. کس سے؟ صفوان بن امیہ سے. کتنے میں؟ 4000 درہم میں. ٹھیک ہے. ساتھ میں یہ کنڈیشن لگائی کہ اگر عمر راضی ہو گئے تو بیع جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی. یعنی یہ ایک حکومتی کرندے ہیں، اسٹیٹ کے بہاف پہ جگہ خرید رہے ہیں اسٹیٹ کے لیے. اس شرط پہ صفوان بن امیہ کے ساتھ معاملہ طے ہوا کہ بھائی آپ کی یہ جگہ حضرت عمر اگر راضی ہو گئے تو 4000 درہم، اور اگر وہ راضی نہ ہوئی ہے تو آپ کو ہم 400 درہم دیں گے. وہ انہوں نے کہا ہوگا نا کہ بھائی آپ نے یہ درمیان میں یہ کیا ڈال دیا کہ عمر سے بات کریں گے رضی اللہ عنہ، اور پھر وہ راضی ہو گئے تو پھر کریں، سیدھا خریدنی ہے تو خریدیں. تو انہوں نے آگے کہا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے، پھر کام تو اسی طرح سے ہی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کو 400 درہم دیں گے اگر وہ راضی نہیں ہوئی تو اس اثر سے بھی جو امام احمد نے دلیل پکڑی کہ یہ ہو سکتا ہے. اچھا اس میں تو وہ مستقبل کی شرط اس میں بھی آ رہی ہے کہ وہ اگر عمر راضی ہو گئے تو میں دے دوں گا، یہ جائز ہے کیا مستقبل کی شرط؟ نہیں وہ اور معنی میں ہے، جو پیچھے مراد ہے نا وہ اور معنی میں ہے کہ اگر فلاں راضی ہو گیا، فلاں راضی ہو گیا. یہاں انہوں نے بیع کو جو ہے وہ ڈیفر کر دیا ہے فلاں کی رضامندی کے ساتھ. یہاں پہ انہوں نے بیع کر لی ہے. جس نے ڈیفر کیا ہے اس نے بھی تو بیع کر لی ہے، صرف ایک کنڈیشن پوری ہوئی. لیکن نہیں بیع نہیں، فرق سمجھ گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں دونوں مثال کا فرق سمجھ گیا. اس میں اس کے اندر یہ تھا پہلی والی کے اندر کہ بیع آپ آج کر رہے ہیں، آپ کہتے ہو میں نے یہ تجھے بیچ دی. نہیں یہ نہیں. بیع اور بون بیع بیانہ ہے، سمجھ رہے ہے بیع ہی وہ، لیکن بیع بیانہ ہے. وہ جو پہلے ہے نا مستقبل کی شرط کے ساتھ، اس نے بیع کی ہی نہیں. اس نے کہا اگر وہ راضی ہو گیا تو ہم بیع کر لیں گے. یہ معنی ہے. لیکن اصل میں جو مثال ہے نا اس میں 2 چیزیں آ گئی، مستقبل کی شرط بھی آ گئی اور بیانہ بھی آ گئی. ادھر سے انہوں نے وہ میرا خیال ہے ویسا نہیں کہا یہ ہے کہ اس میں آپ مثال کے طور پہ بیانہ نہ ہوتا، صرف یہ شرط ہوتی ہے. نہیں پھر یہ بیع اور بون نہیں ہے، پھر نہیں، پھر یہ وہی چیز ہے، پھر وہ پچھلی والی چیز ہے. اگر اس میں بیانہ نہ ہوتا پھر یہ پچھلی والی چیز ہے کہ یہ شرط جو ہے وہ فاسد ہے اور یہ بیع منعقد نہیں. بیانہ کے ساتھ شرط لگائی جا سکتی ہے. بیانہ جب ہو گیا نا تو اس کا مطلب ہے بیع ہو گئی. صرف ایک شرط پوری ہو گئی. بیانے کا مطلب ہے نا کہ آپ نے کچھ پیمنٹ کر دی تو بیع ہو گئی ہے.
اس شرط کے ساتھ بے کرنا کہ چیز عیب سے پاک ہوگی. تو اگر کسٹمر نے یہ شرط لگا دی کہ بھائی صحیح چیز ہونی چاہیے، نمبر ون کوالٹی، ٹھیک ہے، نمبر 1 کوالٹی ہونی چاہیے، بعد میں نکلی 2 نمبر یا 3 نمبر کوالٹی، تو وہ بے واپس ہوگی. اس شرط کو لاگو کیا جائے گا. یعنی یہ شرط دیکھیں نا، مبی سے متعلق، ہم نے کہا تھا جو شرط مبی سے متعلق ہوتی ہے نا، اس میں کہا اس کے جواز کے قائل ہے. اور یہ شرط لگائی جا سکتی ہے، یہ لاجیکل ہے کہ بھائی مجھے نمبر 1 چیز چاہیے، کیونکہ مارکیٹ میں 2 نمبر 3 نمبر بہت بکتی ہیں. تو شیخ کے اوپر بات ہے کہ عقد ہو جائے گا شرط باطل ہے، یہ اس میں تو نہ نہیں جی جو اوپر ہم نے پڑھا دوسری اقسام ہم نے شروع کی تھی کہ عقد ہو جائے گا شرط باطل ہوگی، یہ والی نہیں. یہ تو دیکھیں نا، پہلے جو جواز کی شرائط تھی نا، اس میں جو 2 نمبر تھی مبی سے متعلق شرائط، جواز کی شرائط میں ہم نے پڑھا تھا نا، پہلے 3 قسمیں بنائی تھی جو شرائط جائز ہیں. اس میں جو دوسری قسم تھی وہ کیا تھی؟ مبی سے متعلق شرائط لگانا. وہ جائے اسی کی بات ہو رہی. جی جی مثال کے طور پہ وہ مبی سے متعلق یہ شرط لگاتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، یا یہ نمبر 1 کوالٹی کی ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی سے نمبر 1 کوالٹی کی چیز ہوگی تو وہ مہنگی ہوگی، تو وہ شرط کے یہ لگائی جا سکتی ہے. تو اگر اس نے لگائی ہے، تو اگر 2 نمبر نکلی ہے، جیلی نکلی ہے، فیک نکلی ہے، تو وہ اس کو فسخ کرے گا، عقد بے فسخ ہو جائے گا. سر یہ سمجھ تو آ گئی، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. جو ہم ہیڈنگ پڑھ رہے ہیں عقد ہو جائے گا شرط باطل ہے، یہ اس ہیڈنگ میں نہیں پہنچ نہیں، یہ اس ہیڈنگ کی ہے نہیں نا. ابھی تو ہم ایک نئی طرف چلے گئے ہیں نا. اگلی ہیڈنگ آ گئی نا، البیع بشرط البراء من العیوب. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت کے ساتھ ایک غلام کا سودا کیا. ٹھیک ہے، شرط کیا لگائی کہ غلام میں کوئی عیب نہیں ہے، 800 درہم میں. تو حضرت زید نے جب وہ لے لیا تو اس میں تو عیب نکل آیا. تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ جی آپ یہ واپس کریں، یہ غلام واپس ہوگا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا نہیں، میں تو نہیں واپس کرنے والا، بیع ہوگی. یہ معاملہ حضرت عثمان کے پاس پہنچا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا کہ آپ قسم اٹھائیں کہ آپ کو اس عیب کا پتہ نہیں تھا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میں قسم نہیں اٹھاتا. اور پھر حضرت عمر نے کیا کیا؟ وہ غلام واپس کروا دیا. ٹھیک ہے، کچھ عیوب ایسے ہوتے ہیں جو ہوتی ہیں، کامن ہوتے ہیں. اس کو امام احمد نے روایت کیا. تو گویا کہ بیع واپس ہو جائے گی اگر اس نے شرط لگائی ہے. نیکسٹ کیا ہے جی؟ بائع اور مشتری میں اختلاف اگر ہو جائے. نہیں پھر تو نہیں، ساری بات ہے اگر کسی نے لے لیا تو. لیکن اگر کسٹمر کو پتہ ہے کہ اس میں یہ عیب ہے، عام طور پہ جیسے عورتیں جا کے کپڑا لیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو پتہ ہے، وہ بتا بھی دیتا ہے بھائی یہ کپڑا سستا ہے، یہ جوڑا جو ہے نا اگر صحیح میں لینا ہے نا تو یہ 4000 کا ہے، لیکن یہ ڈیفیکٹڈ پیس ہے، یہ 2000 میں ملے گا. ٹھیک ہے، دیکھتی ہیں اس کا ڈیفیکٹ وغیرہ اٹھا کے لے آتی ہیں، چلیں جی ہم اس کو بنا لیں گے جوڑا، کوئی حرج نہیں. تو بامی رضامندی سے ہیں. یہ کرنڈی نمبر 3 ہے، یہ 1500 میں مل جائے گی. یہ بھی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ایپ نہ بھی ہو، ساری ڈیل فیل بھی ہو گئی اور پھر بھی کسٹمر کچھ دیر بعد یا کچھ دن بعد خیال آیا کہ میں واپس کر دوں، وہ آگے آ رہی ہے بات. بیع قالا کہتے ہیں اس کو، یا اور اس طرح کی کئی بیع آ رہی ہیں، بڑی قسمیں بیع کی، ابھی تو ہم مڈ میں بھی نہیں پہنچے. ہاں سود علیحدہ سے ہے، کتاب الربا علیحدہ سے ہے.
نہیں ابھی پڑھنا ہے نا, ابھی تو یوں چل رہے ہیں نا, ابھی تو آپ کا جو ہے وہ مظاہرہ آئے گا پورا چیپٹر, اس کے علاوہ مشارکہ کا چیپٹر آئے گا, ربا کا چیپٹر آئے گا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ گزر جائیں ہم سے انشاءاللہ, کوشش کریں. بائع اور مشتری میں اختلاف ہو جائے. دیکھیں اختلاف عام طور پہ ثمن میں ہو سکتا ہے, قیمت میں. وہ کہے میں نے اتنی کی بیچی, وہ کہے میں نے اتنے میں خریدی تھی, ہو سکتا ہے نا اختلاف, ڈسپیوٹ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. اب کوئی گواہی, اگر تو گواہی ہے تو ظاہر بات ہے گواہ کے مطابق, گواہی کے مطابق فیصلہ ہو. مثال کے طور پہ آج کل رسید بنا کے دے دیتے ہیں, وہ بھی ایک گواہی ہے. لیکن اگر گواہی نہیں ہے تو پھر بائع کا فیصلہ ہوگا, جو بیچنے والا ہے وہ کہے گا کہ جی نہیں اتنی قیمت تھی. تو اگر سیلر اس پہ رضامند نہیں ہے, ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا نا, تو بے نہیں ہوگی. پھر میری بات ہے بے نہیں ہوگی. لیکن پرائس میں اگر دونوں اختلاف کر رہے ہیں تو بائع کا فیصلہ جو ہے نا وہ مانا جائے گا. لیکن مجبور بھی نہیں کیا جائے گا کسٹمر کو کہ وہ اسی قیمت پہ خریدے. اس کو اختیار ہوگا, چاہے تو اس قیمت پہ خرید لے, چاہے تو اس بے کو چھوڑ. جی سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عاشس نے ایک غلام خریدا, ٹھیک ہے, کن سے؟ حضرت عبداللہ سے. یہ غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مراد ہے. ویسے تو عبادلہ 4 ہیں نا, عبداللہ بن عمر بھی مراد ہوتے ہیں بعض اوقات, عبداللہ بن مسعود بھی مراد ہوتے ہیں. اب یہاں واضح نہیں ہے لیکن بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس ہے. 20,000 میں, 20,000 میں انہوں نے خریدا. تو حضرت عبداللہ نے جو ہے وہ ان کی طرف اپنا بندہ بھیجا کہ بھائی قیمت لے آؤ. بات کا آرڈر چوتھے عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر. لیکن حدیث میں وہ عام طور پہ مراد نہیں ہوتے کیونکہ ان سے روایات کم ہیں. عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ ہیں, پھر عبداللہ ابن عباس ہیں, عبداللہ بن عمر سے بھی ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے 20,000 میں انہوں نے غلام خریدا, اشس نے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب اپنا بندہ بھیجا کہ بھائی قیمت لے آؤ نا ان سے, تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تو 10,000 میں لی ہے. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ کوئی درمیان میں بندہ ڈال لو, کیونکہ ہم دونوں اب فریق ہیں نا, ڈسپیوٹ ہو گیا, کوئی درمیان میں بندہ ڈال لو. تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ بندہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے, آپ ہی فیصلہ کر دیں, مجھے آپ پہ اعتبار ہے. تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سے کوئی غلط فہمی ہوگی, ہو سکتا ہے سننے میں غلطی ہو گئی یا کچھ اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہم دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ کوئی قیمت بتاتے ہیں نا, تو انسان کو سننے میں غلطی ہو جاتی ہے. جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یار آپ تو یہ کہہ رہے تھے, کہتے ہیں نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا تھا, اور ہو سکتا ہے وہ ویسا نہ کہہ رہا. اس وقت تنخواہ نہیں ملی ہوگی, اس وقت تنخواہ نہیں ملی. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اذا اختلف البیعان لیس بینہما بینہ فہو ما یقول رب الصلہ, کہ اگر دو بیع کرنے والے اختلاف کر لیں, یعنی سیلر بائر اور کسٹمر, اور ان کے درمیان گواہی نہ ہو, تو جو پروڈکٹ کا جو مالک ہے, چیز کا جو مالک ہے رب, تو جو وہ کہے گا وہ چیز لاگو ہوگی, یا وہ دونوں اس کو چھوڑ دیں, او یتتارکان, دونوں اس کو ترک کر دیں, چھوڑ دیں. تو یہ حدیث جو ہے وہ علماء کے ایسے تلقی بالقبول حاصل ہے. بات سمجھ میں بھی آتی ہے, دونوں بے کو چھوڑ دیں, یا پھر جو بائر ہے اس کی بات پہ آ جائیں. بیچنے والا
تو امام شافعی نے اس حدیث کو عام کر لیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر قیمت میں اختلاف ہو جائے یا مدت میں اختلاف ہو جائے یا شرط میں اختلاف ہو جائے تو سب میں کیا ہے, سیلر کی بات جو ہے اس کا اعتبار ہو, بائی کی بات کا اعتبار. تسعیر, تسعیر کہتے ہیں قیمتوں میں, جسے کہتے ہیں نا پرائس کنٹرول. جی تو تسعیر کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے چیزوں کی قیمتیں متعین کر دینا. تو عمومی اصول یہی ہے کہ تسعیر سے منع کیا گیا, پرائس کنٹرول سے منع کیا گیا. اصحاب سنن کی روایت ہے حضرت انس سے کہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ جی قیمتیں بڑی چڑھ گئی ہیں. لوگوں نے منہ مانگے دام جو ہے وہ مانگنا شروع کر دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ان اللہ هو المسعر, اللہ ہی جو ہے وہ قیمتوں کو چڑھانے والا. تو اللہ ہی ہے جو رزق کشادہ کرتا ہے اور رزق میں تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی رزق دینے والا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ کوئی اللہ کے ہاں مجھ سے یہ مطالبہ نہ کرے کہ میں نے اس کے خون میں یا اس کے مال میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی. تو قیمتیں ہم نے تو نہیں چڑھائی, مارکیٹ میں چڑھی ہے. اس میں فقہا نے یہ کہا ہے کہ جس طرح کسٹمر کی مصلحت, اسی طرح جو ہے وہ سیلر کی مصلحت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. وہ بھی تو ظاہری بات ہے کہ کسی وجہ سے بیٹھا ہے نا, تجارت کیوں کر رہا ہے, کچھ کمانے کے لیے کر رہا ہے. جہاں سے زیادہ ریگولیشن آ رہا ہے نا وہاں تجارت اور اکانومی سکڑ جاتی ہے. اوور ریگولیشن جو ذخیرہ اندوز ہے اگلا وہی ہے الاحتکار جو ہے نا, ذخیرہ اندوزی کے بعد. تو پرائس کنٹرول کے بارے میں عمومی اصول یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے, لیکن ایمرجنسی کے حالات میں جائز ہے یا مخصوص حالات میں اس کا جواز ہے. الترخیص فیہ عند الحاجۃ الیہ, ٹھیک ہے, اس سے مراد یہی جیسے 1965 میں کیا تھا کہ اگر جو ہے تاجر ایک مافیا بنا لے مل کے اور چیزوں کو جو ہے وہ مہنگا کرے, تو اب اس مافیے کے توڑ کے لیے حکمران جو ہے وہ کوئی گائیڈ لائنز دے سکتا ہے. تو یہ امام مالک کا بھی موقف ہے اور شوافی نے بھی اس کی اجازت دی ہے. اور بالکل یہ جو ماڈرن پرنسپلز ہیں ہر جگہ پہ اینٹی ٹرسٹ اور اینٹی کمپٹیشن لاز ہوتے ہیں کہ آپ وہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن شیخ اس میں ایک حدیث یہ پڑھی تھی کہ قحط کے دور میں شاید اناج کی قیمتیں بہت بڑھ گئی تھیں, تو کچھ لوگ نبی کے پاس آئے تھے کہ آٹے کی آپ قیمت مقرر فرما دیں, انہوں نے منع کر دیا. تو وہ وہی روایت ہے نا جو پیچھے گزری ہے, اسی سے بتا دیں. اس کو قحط کا ذکر نہیں آیا, تو قحط از اسپیشل سرکمسٹینسز, ایمرجنسی ہے. تو قیمتیں جو ہے نا, ایک اصل بات یہ ہے, حدیث سے مراد یہ ہے کہ نیچرلی قیمت چڑھ گئی, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی پرائس کنٹرول نہیں ہونی چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے یہ جو تاجر بیٹھے ہیں یہ تو ایک پوری دنیا ہے نا. آپ کے جو وہاں پہ وہ وال سٹریٹ کہتے ہیں وہاں جو بیٹھے ہیں تو ہیں, تو اب وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک کھیل بھی کھیل رہے ہیں, وہ تجارت نہیں کر رہے, وہ کھیل بھی کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کس طرح سے
زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ اپنے پاس لے کے آنا ہے اور جائز ناجائز سارے ذرائع. اس میں ایک احتکار ذخیرہ اندوزی ہو سکتی ہے. ذخیرہ اندوزی کر لو, مارکیٹ میں چیز کم ہو جائے تو اس سے کیا, تو مطلب یہ ہے کہ اگر غیر فطری طریقوں سے کچھ مافیاز جو ہیں وہ قیمتیں چڑھاتے ہیں تو اس پہ حکومت پھر پرائز کنٹرول, کیونکہ اب یہاں پہ اللہ مسائر نہیں ہے. اب یہاں مسائر کون ہے؟ وہ فاسق و فاجر تاجر ہے. اس میں یہ بھی کرتے ہیں کہ غیر فطری طور پہ پروڈکشن کم کر دیتے ہیں, آپس میں اگری کر کے, یعنی ہم نے مارکیٹ میں ڈیمانڈ اتنی کی ہے, ہم نے پروڈکشن کم رکھنی ہے تاکہ قیمت کم ہو جائے گی. اور اوپیک بھی یہی ہے, جو اس کا نام ہی بلکہ اوپیک ہے, وہ یہی کرتے ہیں, کوٹا فکس کر دیتے ہیں کہ آئل ہم نے اتنی سپلائی رکھنی ہے. اس میں کیا جا سکتا ہے جب آپ دیکھا جائے نا کہ یہ اب مافیاز بنے. نیکسٹ کیا ہے جی؟ احتکار. احتکار ذخیرہ اندوزی. ذخیرہ اندوزی سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو گودام میں نہیں رکھ سکتے. ظاہر بات ہے لوگوں نے گودام میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں اسٹاک, جن کا بڑا کاروبار ہوتا ہے ان کے گودام ہوتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو اس لیے گودام میں روک کے رکھنا تاکہ لوگوں کے درمیان اس کی قلت پیدا ہو اور اس کی قیمت چڑھ جائے اور اس سے وہ منافع کمائے. یہ صرف ایسنشلز کے بارے میں, یہ کسی بھی چیز کے اوپر ہے. صرف یہ اس طرح ہوتا ہے نا, اناج ہے, لوگوں کی ضرورت ہے, صرف اس کے بارے میں یہ کسی بھی چیز کا ہے. دیکھیں حدیث کے الفاظ جو ہے نا وہ عام ہیں, تو اب یہ کہیں گے کہ جی ضروریات کے بارے میں ذرا زیادہ جو ہے وہ سخت وعید ہوگی. کچھ لوگوں کو کاروبار یہ ہوتا ہے, وہ بیسیکلی تاجر ہوتے ہیں, جب ڈیمانڈ سپلائی کی وجہ سے قیمت نیچے آئی ہوتی ہے تو وہ پرچیز کر لیتے ہیں, اور جب چیز قیمت اسٹیبل ہوتی ہے تو وہ پھر بیچتے ہیں مارکیٹ. اس میں کوئی حرج نہیں. دیکھیں نا قیمت نیچے آ گئی تو آپ نے خرید لیا, یہ تو آپ کی جو ہے وہ دانش ہے نا, آپ کی حکمت ہے نا, اس میں یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. مثال کے طور پہ جب گندم کی فصل ہوتی ہے تو آپ نے خرید لی, ٹھیک ہے, جب چاول کی فصل ہوئی تو آپ نے خرید لی. اب 2-4 ماہ بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ مارکیٹ میں کم ہو جائے گی, تو اب آپ اس کو بیچ دیتے ہیں, اس میں حرج نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مصنوعی طور پہ ذخیرہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, مارکیٹ میں وہ چیز مل ہی نہیں رہی, مارکیٹ میں وہ چیز مل ہی نہیں رہی اور اس نے ذخیرہ کی ہوئی ہے کہ قیمت چڑھے, تو یہ ناجائز ہے. لیکن اگر مارکیٹ میں ایک چیز اویلیبل ہے, اس نے رکھی ہوئی ہے کہ مارکیٹ میں کم ہوگی تو میں نکال دیتا ہوں, تو کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. تو سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس نے احتکار کیا وہ گناہ گار ہے, جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گناہ گار ہے. اور مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے کھانے کو یعنی اناج کو, غلے کو 40 راتوں تک روکے رکھا تو اللہ اس سے بری و ذمہ ہے اور وہ اللہ سے بری و ذمہ ہے. اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چیز مارکیٹ میں لے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتے ہیں, وہ مرزوق ہے, ٹھیک ہے, اس کو رزق دیا جاتا ہے, اور جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ ملعون ہے. تو احتکار کب منع ہے, کب حرام ہے؟ متى يحرم الاحتکار, تو اکثر فقہاء کی رائے یہی ہے کہ اس میں یہ شرائط ہوں, وہی جو بات ابھی ہم کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کی حاجت ہو, مارکیٹ میں وہ چیز مل نہ رہی اور اس نے ذخیرہ اندوزی کی ہو. لیکن اگر ایک چیز مارکیٹ میں مل رہی ہے اور اس نے گودام بھرے ہوئی ہیں, لیکن جب بعض لوگوں کی حاجت جو ہوتی ہے قیمت کم ہونے سے بڑھ جاتی ہے, یعنی اگر وہ اسٹاک نہ کرے مارکیٹ میں سپلائی دے دے, تو ایسے لوگوں کی پہنچ میں آ رہی ہے کہ وہ انکم کم ہے, اس کیس میں کیسے اس کو ڈسکس کریں؟ دیکھیں ایک بات یہ کہ ایک چیز مارکیٹ میں مل رہی ہے نا, بس مارکیٹ میں اگر ایک چیز مل رہی ہے نا تو پھر اگر اس کے پاس پڑی ہے تو اس کو احتکار نہیں کہیں گے. احتکار اس وقت کہیں گے کہ جب ایک چیز مارکیٹ سے غائب ہو گئی, نہیں مل رہی یا بہت شارٹ ہو گئی, اس کو نکالنا. اگر ایک چیز مارکیٹ میں نہیں مل رہی
تو نہ ملنے کی وجہ سے اس کی پرائس ہی اب جائے گی. ایسے ہی تو پھر بھی رہے گی, لیکن وہ مہنگی ملے گی. اب چینی لے لیں, اس کی واضح مثال پہ یہ کہہ رہے ہیں نا, شارٹیج اگر ہو تو پھر بھی احتکار ہے. ہاں جی, لیکن اس میں اس وقت مارکیٹ میں مل رہی ہوتی ہے 100 روپے میں بھی مل گی, 150 میں بھی مل جائے گی. شارٹیج اگر ہو تو پھر بھی احتکار ہے. اس کو بیشک بعد میں ڈسکس کریں, لیکن یہ ایک ہے چیز کہ شارٹیج کس کو کہیں گے آپ. ایک پرائز, لیکن یہ چیزیں ریلیٹیو ہیں, ہم اس میں نا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنا سکتے. ہم نہیں کہہ سکتے, کچھ چیزوں کو ہمیں عرف اور عادت پہ چھوڑنا چاہیے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا شارٹیج, دیٹ از لنک ٹو ڈیمانڈ, اور ڈیمانڈ پرائس پر لنک ہے. دیکھیے شارٹیج کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی آٹا نہیں مل رہا, مجھے بھی آٹا نہیں مل رہا, ٹھیک ہے ٹرک کھڑا ہے, لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہیں, یہ شارٹیج ہے. عرف میں اسی کو شارٹیج کہتے ہیں. نیوز پہ خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, فلاں چیز شارٹ ہو گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے اس دکان سے نہیں ملی تو دوسری سے مل جائے گی, یہ شارٹیج نہیں. طریقہ بدل گیا ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں پہلے ایسے ہی تھا, اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ لائنیں نہیں لگواتے, وہ اسٹور کر لیتے ہیں, ریلیز ہائی پرائس پہ کرتے ہیں, بات ایک ہی بن جاتی ہے. اگر آپ دونوں کے نتیجے حاصل کریں تو ایک ہی ہے. تو شوقی لوگ ہیں جو جس کے پاس پڑے ہیں وہ مہنگے دام بیچتے ہیں. بات اب وہ یہ کہتے ہیں لائنیں نہیں لگواتے, پرائس ہی ہائی کر دیتے ہیں اور مارکیٹ میں آپ کر دیتے ہیں. اب لائن لگے یا نہ لگے آرام ہو گیا. وہ تو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا, ہم تو ابھی ظاہر کی بات کر رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک